سادگی کیا چیز ہے۔ آپ کے لیے دنیا میں مثال بنائی گئی اور اس کے اسوہ حسنہ کو دلیل بنایا گیا، ثبوت بنایا گیا، اور آپ کو حکم کیا گیا کہ رسول اللہ اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو، پروردگار عالم فرما رہا ہے، تو میرے رسول کی پیروی کرو، میں بھی تم سے محبت شروع کر دوں گا اور تمہارے گناہ بخش دوں گا۔ پیروی کیا صرف نمازوں میں کرنی ہے، روزوں میں کرنی ہے، عمرے میں کرنی ہے، حج میں کرنی ہے؟ پیروی کا مطلب ہے سونے سے جاگنے تک اور جاگنے سے سونے تک، گھر کی زندگی ہو یا مسجد کی ہو یا دفتر کی ہو یا میدان جنگ کی ہو یا باہر کی ہو، جو بھی معاملات ہیں ان سب میں رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے۔ 3 بنیادی چیزیں ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، سب میں رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ گفتگو دیکھیں میرے آقا کی، انتہائی جامعہ، فصاحت اور بلاغت سے بھرپور اور انتہائی مختصر، الفاظ کا چناؤ ایسا کہ آپ ایک ایک لفظ کو الگ سمجھ لیں اور کوئی دقت نہ ہو آپ کو کوئی بات سمجھنے میں۔ گفتگو کی سادگی کی یہ انتہا ہے، اور اتنی زور سے کبھی نہیں بولے کہ کسی کے اوپر چھینٹے پڑیں تھوک کی یا اس کے کانوں کو آواز بری محسوس ہو۔ یہ گفتگو کی سادگی ہے۔ لباس کی سادگی کہ زرق برق نہ ہو، چمکیلا نہ ہو، بھڑکے رنگوں کا نہ ہو۔ آپ نے سفید لباس پہنا اور اسی کو پرموٹ کیا، اسی کی ایڈوائز کی کہ سفید لباس پہنو، یہ فرشتوں کا لباس ہے اور امن کا لباس ہے۔ سفید لباس امن کی علامت ہے، اور مومن کا مطلب ہی ہوتا ہے امن کا علم بردار، مومن امن دینے والا، امن پھیلانے والا۔ لباس کی سادگی، خوراک کی سادگی۔ آپ نے ایک دن میں جب تک آپ دنیا میں رہے، ایک دن میں 2 طرح کا کھانا نہیں کھایا۔ نہ فالتو جوتے تھے، نہ فالتو کپڑے تھے، نہ فالتو جانور تھے جو سواری کے لیے اس وقت استعمال ہوتے تھے۔ چٹائی پر بیٹھ کے کام کرتے تھے، جو آپ کا سیکریٹریٹ ہے مسجد نبوی۔ سادگی دفتر کی بھی، وہ دفتر تھا، عبادت گاہ کی بھی سادگی۔ اگر ہم مقروض ہیں اس وقت دنیا بھر کے، اور تذلیل ہو رہی ہے ہماری، بوجھ پڑ رہا ہے غریبوں پہ، لوگ مشکل حالات میں ہیں، بڑی دشوار پوزیشن میں ہیں، ہم جھولی پھیلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، مفلس نہیں ہوگا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں، اپنے لباس میں، اپنی خوراک میں، اپنے گھر میں، اپنی ٹرانسپورٹ میں، اپنی دکان میں، اپنے دفتر میں، مرنے کے جو پروگرام ہوتے ہیں، کل کا اور 40ویں کا اور برسی کا اور فوتگی کا، اور شادی کے پروگراموں میں، عقیقے کے پروگراموں میں، سالگرہوں کے پروگراموں میں سادگی اختیار کر لیں، لباس بنانے میں سادگی اختیار کر لیں، اور کوشش کریں کہ مہمانوں کی تعداد بھی کم کر لیں، تو ہمارے 60 سے 70% مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے جو ہم نے لیوش زندگی گزارنے کی وجہ سے کیے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں، باہر نکلیں، سڑکوں پہ جائیں، ہوٹلنگ کتنی ہو گئی ہے۔ جو گھر میں کھانا پکا ہوا ہے وہ کون کھائے گا؟ گھر میں تو پکا ہوا ہے، میں تو ہوٹل پہ کھا رہا ہوں، 4 دوستوں کے ساتھ بھی جا رہا ہوں، پھر میں کہتا ہوں یار مہینے میں گزارا نہیں ہوتا، اس 5000 روپیہ میں دے آیا ہوں اس کو۔ گھروں میں کھانا کھائیں اور ایک کھانا کھائیں، ایک سے زیادہ کھانا نہ کھائیں۔ ایک سے زیادہ کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جہاں آپ پیدل جا سکتے ہیں وہاں پیدل جائیں، جہاں سائیکل پہ یا بائک پہ جا سکتے ہیں وہاں اس پہ جائیں، جہاں کے لیے گاڑی مجبوری ہے وہاں گاڑی استعمال کریں۔ میں نے ایک مرتبہ ٹی وی پہ پروگرام کیا تھا جس کا نام میں نے رکھا تھا سائیکل چلائیے۔ میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ تیل اتنا مہنگا ہو جانا ہے کہ آپ کے گھر میں گیراج میں گاڑی کھڑی ہوگی، آپ اس کی چابی آپریٹ نہیں کر سکیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کہاں ہم پہنچ گئے ہیں۔ یہ اگر ہم سادگی اختیار کر لیں، اور ویسے بھی اکنامکس کا اصول ہے کہ جو لوگ 20% بچاتے ہیں، جو ادارے، جو افراد، جو سوسائٹی، جو ملک، ان کو ذکر نہیں پہنچ سکتی، وہ تباہ نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہاں ہم کیونکہ سادگی نہیں اپناتے، ایک تو ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہماری ہیبٹس ہیں۔ آپ کہتے تھے جب کوئی سودا لینے جاؤ تو بھاؤ کرو، ہمیں شرم آتی ہے بھاؤ کرتے ہوئے، ہم ریٹ پوچھتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں اتنی کلو دے دے، اتنی سیر دے دے، اتنی من دے دے، اتنی لیٹر دے دے، یہ 2 جوڑے کپڑے پھاڑ دے۔ بھاؤ نہیں کرتے، رسول اللہ کی سنت پہ عمل کریں اور بھاؤ کیا کریں۔ میں نے یہ انڈیا میں دیکھا ہے کہ رکشے کی سواری جو 50 پیسے لیتی ہے اس سے بھی مسافر بھاؤ کرتا ہے کہ وہاں تک کے کتنے پیسے لے گا۔ میرے دادا اللہ انہیں جنت نصیب کرے، میں ان کے ساتھ منڈی گیا، سبزی منڈی، انہوں نے کدو لینے تھے اور بھنڈی لینی تھی، کم سے کم 6 دکانوں پر وہ گئے۔ مجھے اس وقت عجیب سی بات لگتی تھی، اب میں جب سوچتا ہوں تو میری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائس کے مطابق۔ تو بھاؤ بھی کیا کریں اور سودا اتنا لیں جتنی آپ کو
ضرورت ہے. گلی میں مت پھینکیں, کام والی کو کوڑے والی کو مت دیں, باسی مت کریں چیزوں کو, تھوڑا سامان لائیں. ابھی یورپ میں ایک تحریک چل رہی ہے کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ زمانہ کدھر جا رہا ہے, جس کو وہ کہتے ہیں کم سامان کے ساتھ زندہ رہنا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی ٹیچ کیا, مختصر گھر کے ساتھ, مختصر بستر کے ساتھ, مختصر لباس کے ساتھ, مختصر سواریوں کے ساتھ, مختصر کھانے کے ساتھ. جب آپ غار حرا میں جاتے تھے تھوڑے سے ستو, تھوڑا سا جو اور تھوڑا سا پانی ہوتا تھا. مہینہ بھر دوبارہ کوئی بندہ وہاں نہیں جاتا تھا جو ان کو چیزیں پرووائڈ کریں. کتنی کم چیزیں کھاتے ہوں گے, کتنی کم چیزیں کھاتے ہوں گے. ہمارا جو ایک آدمی کا روز کا کھانا ہے وہ کم سے کم 4 آدمیوں کا کھانا کھا رہا ہے. وہ کہتا ہے میرا پیٹ نہیں بھرا. پیٹ بڑے کر لیے ہیں, بھرتا اس لیے نہیں. تو خوراک میں بھی کمی کریں, بولنے میں کمی کریں. بولنا بھی انرجی کو ضائع کرتا ہے. میں نے کسی شخص کو ایڈوائز کی تھی, میں نے کہا انرجی کا ایک ہی سیل ہے جو پروردگار عالم نے ہم سب کو عطا کیا ہے, اسے بولنے میں صرف کر لو گے تو اعمال نہ کر پاؤ گے. بولنا کم کرو تاکہ تم اعمال کر سکو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ٹیچنگ ہے کہ بات کم کرو, خاموش زیادہ رہو, غور و فکر زیادہ کرو, کوئی اچھا کام کر لو مگر چپ رہو. اللہ کی سنت بھی یہی ہے کہ اس کائنات کو چلا رہا ہے مگر خاموش ہے. خاموشی بھی سادگی کا حصہ ہے. بول کے اپنی انرجی بھی ضائع نہ کریں اور پروپیگنڈے کا موقع مت دیں. اللہ کرے سادگی آپ کی سمجھ میں آ جائے, بات بن جائے.